بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیامگاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان چاروں افراد نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا، ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس کو ذبح کیا گیا اور بریاں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس لائے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی، اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مہمانوں نے کہا، خوف نہ کرو اے ابراہیم علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جناب سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جو اسحاق سے پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا، یا ویلتا، یہ کیسی رسوائی ہے، کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یقیناً یہ عجیب امر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے؟ تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا اور ولادت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی رفقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیوی حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے جن کے نام عیسو اور یعقوب رکھے گئے، اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کو خاص طور پر عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ خدا انہیں طویل عمر، خیر و برکت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ ان کی یہی محبوبیت ان کے بھائی عیسو کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ عیسو نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران میں چلے جائیں اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنی ماموزاد بہن سے شادی کر لینا۔ چنانچہ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل رکھا۔
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر مکمل کر کے اپنے ماموں کے پاس سرزمین ہاران میں پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کا رشتہ کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ واضح رہے کہ 2 بہنوں کا ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح میں ہونا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا۔ پھر تورات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ بات نسخ کے واقع ہونے کی دلیل کافی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا عمل اور کام اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عنایت کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ اس کے بطن سے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے روبیل پیدا ہوئے، پھر شمعون، پھر لاوی اور پھر یہودا پیدا ہوئے۔ اس طرح کی صورتحال میں راحیل کو غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی باندی بھی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام دان رکھا، دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ اب لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی باندی زلفا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تو اس سے 2 لڑکے جاد اور اشید پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید 2 بچے پیدا ہوئے، جن کا نام اساخر اور زابلون رکھا گیا۔ پھر اس کے بطن سے 1 بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا گیا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیا سے 7 بچے ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ یا اللہ مجھے یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ اللہ کے نبی یعقوب سے حاملہ ہوئیں۔ پھر انہوں نے ایک عظیم، شریف النفس اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سرزمین ہاران ہی میں رہائش پذیر رہی، اور وہ اپنی شادی کے بعد بھی 6 سال تک مزید اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہو میرے مال سے مانگ لو، کہ آپ کی بکریوں سے جو بچے پیدا ہوں ان میں سے ہر سفید اور سیاہ دبوں والا، اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہوئی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہوئی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں جانور بہت سے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرمانبرداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے کھانا تیار کیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔
اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں واپس آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام ارض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری و نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کی، اور اس کے بعد عہد و پیمان کا واسطہ دیا کہ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر کو دور کر دے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا، جو کہ 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈوں، 30 اونٹنیوں اور 40 گائیوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے گدھیوں پر مشتمل تھا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں۔ اور یہ بات بھی ان کو سکھا دی کہ جب تم کو عیسو ملے تو وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں، جو انہوں نے ہمارے سردار عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اسی طرح ہر غلام یہی بات کہے گا اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی 2 بیویوں، 2 بانزیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر 2 رات کی مسافت پر پیچھے ہو گئے، اور رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بس اپنے مال بچوں سے الگ ہو کر آگے بڑھے۔ جب اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو 7 دفعہ اس کے لیے سجدہ کیا۔ اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا، وہ آگے آگے تھا اور یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بطن سے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بنیامین ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ زچگی کے دوران راحیل کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں افراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی کے ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک حبرون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شیکم بن جمور سے زمین 100 بکریوں کے عوض خریدی، وہاں اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر یعقوب علیہ السلام نے ہاران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک بیماری کے نتیجہ میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں یعقوب اور عیسو نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن کیا جو انہوں نے خود خریدی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔